खुदावंद यस्सु का बेबयान फजल मेरी बहन मेरे भाई आप सब की रूहों के साथ होता रहे। और मेरे अजीज़ों में आपका भाई पास्टर तारिक लाल खुदा के कलाम मुकद्दस को लिए हुए आपके दरमियान मौजूद हूँ। और इन दिनों हमने एक सीरीज़ शुरू की है मेरे अजीज़ों, हमारा अपना ज़ाती फ़ैसला, एक ऐसा अमल जो हम खुद से एक फ़ैसला करें और वो फ़ैसले जो हमारे अंदर पैदा होते हैं, हम वो फैसले करते हैं, वो हमारा माइंड सेटअप होता है, हमारी सोच होती है, हमारा ख्याल, हमारा तसव्वुर जो हमने कुछ क्रिएट किए होता है, वो अमल होता है जिसको हम प्रैक्टिकली अमली तौर पर जिस काम को करते हैं वो हमारा सोच और हमारा नज़रिया है जिसको प्यारो हम करते हैं। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, आप जो कुछ करते हैं, आप जो कुछ अमल में लाते हैं, आपके जो फैसले हैं, इनका ताल्लुक आपकी सोच के साथ है, आपके नज़रिए के साथ है। और याद रखो, आपका अमल, ज़ाती फैसला, आपका अमल एक बीज है। पिछले सरमन में मैंने आपको बताया था कि ये एक अमल है और उसका हासिल मिलना वो रद्द अमल है। और आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, आपका फैसला, फिर जो अमल आप करते हैं, ये एक बीज है जो आप बोते हैं, फिर जो आउटपुट मिलता है आपको वो फसल है। ये फैसले, आपके ज़ाती फैसले आपकी सोच की अक्कासी है कि आपका माइंड सेटअप कैसा है। आपने एक फैसला किया, किस कलीसिया को आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वहाँ पे बुत परस्ती तो नहीं, क्या वहाँ पर गलत तालीम तो नहीं, मसीह के कलाम को वहाँ पर डिनाई तो नहीं किया जाता, और तरह की तालीम तो नहीं दी जाती। ये आपके माइंड सेटअप पर है कि आप कितना ज़्यादा रूहानी हैं, क्या आप खुदा के कलाम को समझते हैं कि गोया ये कलाम, ये तालीम, ये टीचिंग, ये फेथ जो इस चर्च का है, डिनोमिनेशन का है, ये कलाम के मुताबिक है या नहीं है। और दूसरी बात, दुनियावी तौर पर आप जो अच्छे काम करते हैं, ये भी आपके जहन की अक्कासी है कि आप अंदर से कैसे हैं। आपके काम, आपके फैसले, वो सब कुछ बताते हैं। आपका बिजनेस वो शराब बेचना है या मेहनत मजदूरी करना है, आपका किस तरह का बिजनेस है। आप नशा व चीज़ें सेल कर रहे हैं तो ये आपके अंदर की मेंटेलिटी है। आप जितने मर्जी साफ सुथरे, नीट, सफ़ेद कपड़े पहनकर फिरे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जो काम हैं वो आपके अंदर का जो इंसान है, हकीकी इंसान, वो सामने ले आता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अक्सर मैं कहता हूँ कि एक पास्टर जब प्रीच कर रहा है, वो ऑल्टर पर है, कॉन्ग्रीगेशन जब चर्च में है, तो वो हकीकत में वो नहीं है जो चर्च में नज़र आ रहे हैं। जो अपनी सोशल लाइफ के अंदर हैं, अपनी फैमिली लाइफ के अंदर हैं, हकीकत में वो हैं जो अपनी फैमिली के अंदर हैं। ठीक है जी। सो आज हम क्या सीखेंगे कि हमारा जो फैसला है ये एक बीज है और उसका हासिल मिलना वो फसल है। सो बाइबल, खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा हमारे लिए बहुत से खूबसूरत मंसूबे, प्लान्स रखता है। उसके अंदर, खुदा के ज़हन के अंदर, बच्चों, हमारे लिए बहुत कुछ है। और आए मेरे साथ एक दो आयत आज इस पे हम गौर करेंगे। पहली आयत मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, ज़बूर 40 और उसकी 5वीं आयत। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, जो अजीब काम तूने किए और तेरे ख्याल जो हमारी तरफ है वो बहुत से हैं। मैं उनको तेरे हजूर तरतीब नहीं दे सकता। अगर मैं उनका जिक्र और बयान करना चाहूँ तो वो शुमार से बाहर हैं। लॉट ऑफ, आप खुदा के लिए कुछ करते हैं, खुदा के घर के लिए कुछ करते हैं, खुदा के लोगों के लिए कुछ करते हैं, ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करते हैं, खुदा के घर के लिए, इबादत गाह के लिए, सैनगोन के लिए आप कुछ करते हैं।
خدا آپ کے لیے بڑے منصوبے پھر رکھتا ہے. آج میرے عزیزو، آج ہم نے پہلی آیت کون سی سیکھی کہ خدا کے پلانز ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں. ذاتی طور پر خدا جو ہمارے لیے منصوبے رکھتا ہے، لاٹ آف، انکاؤنٹڈ، ان کو بیان نہیں کیا سکتا. زبور نویس کہتا ہے کہ میں ان کو شمار نہیں کر سکتا، بہت ہی زیادہ ہیں. اس لیے میرے عزیزو، کبھی فکر مند نہ ہوں، ہمت نہ ہارے. آج کا دن بڑا مشکل گزرا، کل کیا ہوگا؟ نو، ٹرسٹ گاڈ، اس کے پاس آپ کے لیے بڑے منصوبے ہیں. آئیں خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل کو ہم دیکھیں گے، اور اس کا 21واں باب جی، اور اس کی پہلی 4 آیات. آئیں میرے بچوں، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ضرور دیکھیں. پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے تھے، اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 دمڑیاں ڈالتے دیکھا. اس پر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ ان سب نے تو اپنے مال کی بہتات سے نظر کا چندہ ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی. ناداری کی حالت، بیوہ ہے، ناداری کی حالت میں ہے، اور جو کچھ ہے، جتنا ہے، سارا ہی اس نے ڈال دیا ہے. اور اٹ ڈز ناٹ مین کہ خداوند یسوع مسیح جو بہت زیادہ ڈال رہے ہیں ان کو ڈینائی کر رہے ہیں ان کی آفرنگ کو. نو، خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے کچھ برا لفظ نہیں بولا. اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے. لیکن اس کی 2 دمڑیوں کو اپریشیٹ اس لیے کیا گیا، نمبر 1 یہ بیوہ ہے، نمبر 2 یہ ناداری کی حالت میں ہے، نمبر 3 جتنا سب کچھ اس کے پاس ہے سارا ہی اس نے ڈال دیا. میرے پیاروں، کئی بار دل میں آتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا، آپ کے ساتھ بھی کبھی اس طرح ہوا ہو کہ جب ہدیہ دینے لگے ہوں اور خدا کے خادم نے کسی سے کہا جی اپنا ہدیہ ہاتھ میں پکڑیں اور پہلے آپ دعا کریں اپنے ہدیے کے لیے، خدا جو میں بیج بونے لگا ہوں یہ بارور ہو، اور آپ نے پورا وائلٹ ہی خالی کر دیا ہو، جتنا بھی ہے. وہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں کہ کتنا میں نے ڈالا تھا یا آپ کو، لیکن جو کچھ تھا سارا وائلٹ. کئی بار دل کرتا ہے کہ آج سارے خداوند کے گھر میں دے دیں. اور کتنا اچھا ہے کہ وہ لوگ جو اچھی اماؤنٹ ڈال رہے تھے ان کو بھی ڈیفینیٹلی خدا اپریشیٹ کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا. یہ تو بائبل کی تعلیم ہے. لیکن خداوند نے اس کو اس لیے میرے بچوں اپریشیٹ کیا کہ اس کی کنڈیشن یہ تھی، اس کے پاس تھا ہی سب کچھ یہ، اور اس لیے وہ دوسرے بھی قابل احترام ہیں، وہ زیادہ دے رہے ہیں. کیونکہ آپ جتنا زیادہ چرچ کے اندر دیں گے، آپ کے پاسٹرز، آپ کے لیڈرز اتنے زیادہ چرچ کے اندر ایکٹیویٹیز کو، وہ سیمینارز ہیں، وی بی ایس ہیں، وہ یوتھ میٹنگز ہیں، ویمنز یوتھ میٹنگز ہیں، ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے، کوئی بھی پلانز ہے جو آپ کے چرچ کے اندر ہوتے ہیں، آپ کے لیڈرز، آپ کا رہنما ان کاموں کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. اس لیے میرے پیارو، زیادہ سے زیادہ خدا کے گھر میں دیا کریں. جیزس اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس لیے اپنے ہاتھ ہمیشہ اپنے چرچز کے لیے، جن جن چرچز کے اندر آپ جاتے ہیں، ضرور بڑھائیں. لیکن افسوس کی بات باسکت یہ ہوتی ہے کہ لوگ بیج تو بوتی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اس کو اپریشیٹ اس لیے کیا کہ اس نے صحیح جگہ پر بیج بویا. اور آج افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ صرف دیکھ کر دینا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کتنے زیادہ لوگ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، کتنا زیادہ ایک ہی کو سب دیے جا رہے ہوتے ہیں. بات میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن حقیقت پرستی یہ ہے، ریئلٹی یہ ہے کہ ان جگہوں پر آپ پرسنلی خود بیج بونا شروع کریں جہاں پر آپ ضرورت مندوں کو دیکھتے ہیں. وہ آپ کے آس پڑوس میں ہیں، وہ کسی جگہ پر بھی ہیں، آپ کے عزیز و اقارب اگر منسٹری کے اندر ہیں،
آپ کے فیملی کے لوگ اگر منسٹری کے اندر ہیں، آپ کی گلی کے اندر کچھ لوگ منسٹری کے اندر ہیں جو اس کے ساتھ چیریٹی کا کام بھی کر رہے ہیں، کہ اس طریقے سے ہم مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پر ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک جگہ پر بیج بوئیں. اٹس مائی مین کہ آپ اچھی جگہ پر، ریئل پلیس جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پر اپنا بیج بوئیں. میں کئی بار کئی لوگوں کے تعلق سے سنتا ہوں کہ جی وہ فلاں بھائی، فلاں بہن، فلاں فیملی اس جگہ پر بیج بوتی ہیں، تو افسوس ہوتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا سن کر، کیونکہ آلریڈی وہاں پر ٹو مچ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی فیملی ہے، کوئی ڈینومینیشن ہے، کوئی این جی اوز ہے، کوئی ادارے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بیج کہاں پہ بو رہے ہیں. کیا مسیح اس کو اپریشیٹ کرے گا جہاں پہ آپ بیج بونے لگے ہیں؟ اس کو بہت زیادہ کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بیج بو کہاں پہ رہے ہیں. کیا مسیح کی حضوری وہاں پر ہے؟ کیا یسوع دیکھ رہا ہے؟ کیا ٹھیک جگہ پہ میں بیج ڈال رہا ہوں؟ وہ تو حی القیوم ہے، آلمائٹی ہے، ساری جگہوں پر وہ آپ کو موجود نظر آئے گا. اگر میں اس وقت آسٹریلیا کے کسی جزیرے میں ہوں، کسی ملک کے اندر ہوں، آپ پاکستان میں ہیں، نیپال میں ہیں، آپ گلف کے اندر ہیں، یورپ کے کسی ملک میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، کینیڈا امریکہ کے اندر ہیں، خدا ساری جگہوں پر ہے. اس لیے میرے عزیزو، بی کیئرفل کہ آپ اپنا بیج بو کہاں پہ رہے ہیں کہ خدا آپ کو اپریشیٹ کرے، وہ آپ کو سرائے، وہ آپ کی تعریف کرے. غلط جگہ پر نہ بیج بو دیں، جھاڑیوں کے اندر یا راہ کے کنارے کہ جہاں پر پرندے آ کے چگ کے لے جائے. ٹھیک جگہ پر بیج بویا کرے، کیونکہ خداوند دیکھتا ہے، خدا کمنٹس دیتا ہے. جیسس کرائسٹ نے یہاں پر کمنٹس دیے ہیں. آج دیکھیں نا فیس بک پہ لوگ سوشل میڈیا پر پیاری پیاری تصویریں، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، فلٹر لگا کے کیا کیا کر کے، ریالٹی کے اندر جب ان کو دیکھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقی فیس ان کا یہ ہے. تو اس لیے عزیزو بڑا ضروری ہے، خداوند یسوع نے بھی کمنٹس دیے ہیں. کاش آپ کی ایکٹیویٹیز کو، آپ کے کاموں کو خداوند کمنٹس دیں، بجائے اس کے کہ آپ دنیا سے کمنٹس چاہیں کہ وہ آپ کے لیے ٹائپ کریں. نو، آپ ایسا بیج بوئیں، ایسی جگہوں پر بیج بوئیں کہ یسوع جس سے خوش ہو. اس لیے میرے پیارو، خداوند یسوع مسیح نے اس بیوہ کو اپریشیٹ کیا. جو کچھ اس کا کھانے پینے کا سلسلہ تھا، سارا کچھ اس نے اس ہیکل کے اندر سارا ہی ڈالا ہے. اس لیے اس کو اپریشیٹ کیا. باقیوں نے بھی ڈالا، لیکن انہوں نے مال کی بہتات سے ڈالا، زیادہ ڈالا. اس لیے میرے عزیزو، بی کیئرفل. خداوند آپ کو برکت دے. ٹھیک جگہ پر بیج بوئے، خداوند آپ کے ساتھ، اس کا اجر ملتا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے سب سے زیادہ ڈالا، تو یقیناً خداوند نے اس کو ڈیفینیٹلی آئی بلیو کہ اس کو بلیس کیا ہے، اسے برکت دی ہے خداوند نے. آمین. اس لیے میرے عزیزو، آپ جب بھی اپنے بیج بونے کا فیصلہ کریں، بی کیئرفل. خداوند آپ سب کو برکت دے اور مسیح میں آپ کا دن بہت اچھا گزرے. گاڈ بلیس یو.